غوث العظم پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب غنیت الطالبین، ان سے اقتباس لے رہے ہیں تاکہ ان کے ساتھ ایک نسبت ہماری قائم ہو جائے۔ ہم اہل اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے نیک بندے، وہ کیسے اس مقام پر پہنچے اور انہوں نے اپنے متوسلین کی، عقیدت مندوں کی اور اپنے ارادت مندوں کی، اپنے مریدین کی کیسی تربیت فرمائی۔ آج ہمیں اسی تربیت کی ضرورت ہے۔ سادہ انداز میں کھانا کھاتے ہیں ہم، کھانا کھانے کے آداب کیا ہیں اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے تاکہ آپ کا کھانا بھی عبادت ہو جائے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی کتاب غنیت الطالبین کے اندر بڑے احسن انداز کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ کھانے کا آغاز جو ہے وہ نمک سے کیا جائے اور کھانے کا اختتام بھی نمکین چیز سے کیا جائے، یعنی نمکین چیز سے آغاز کرو اور نمکین چیز سے ہی آخر میں اختتام کرو۔ ہم آخر میں سویٹ ڈش رکھتے ہیں، لیکن شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ آخر میں بھی نمکین چیز ہی کھانی چاہیے۔ وہ بوٹی مل جائے، یہ شوربہ کا ایک لقمہ لگا لیں تاکہ ان کی تعلیمات پر عمل پیدا ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے نوالا لو، چھوٹا نوالا لو اور اس کو خوب چبا کر کھاؤ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے نوالے بوٹیاں منہ میں ڈال رہی ہوتی ہیں، لیگ پیس کے لیگ پیس انسان شادیوں کے اندر کھا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ انداز جو ہے اللہ کے نیک بندوں اس کے خلاف جاتا ہے۔ یہ جانوروں کا انداز ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھاگ کر کسی کے آگے سے جھینا جھپٹی کرتے ہیں، اور اس طرح سے ایک ادب کا جو تقاضا ہے اس سے ہم بہت زیادہ محروم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر ایک قسم کے کھانے ہیں تو اپنے پلیٹ میں سے آگے سے ما یلی ہے، جو آپ کے آگے کا حصہ جو ہے وہ کھانا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھ رہا یہ کہ بوٹی یا کوئی اچھی چیز جو ہے وہ میرے سامنے نہیں آئی ہے تو آپ دوسروں کے آگے سے اٹھا کر اپنی پلیٹ میں ڈالنا شروع کرتے ہیں۔ یہ ادب کے خلاف ہے، کیونکہ وہ دوسرا دیکھنے والا وہ بھی اس لالچ میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ محسوس کر رہا ہے، اور اس طرح کھانے کے اندر نظر بد کا احتمال پیدا ہوتا ہے۔ جب تم دوسرے کا حصہ کھاؤ گے یا دوسرے سے آگے اٹھا کر کھاؤ گے تو اس کی حریص نگاہیں بھی اس پر پڑیں گی اور وہ کھانا تمہارے لیے متبرک نہیں بلکہ منحوس بن جائے گا، اور وہ تمہارے پیٹ میں جانے سے پہلے ہو سکتا ہے تمہیں قے آ جائے، الٹی آ جائے، یا آپ کے پیٹ میں درد ہو یا موشن لگ جاتے ہیں، اور بعض اوقات انسان پورا دن یا کھانا کھانے کے بعد بے چینی کا اظہار کرتا رہتا ہے، اور بوتل لے آؤ، پھکی لے آؤ، کوئی اکارمینہ ہے تو دے دو منو تاکہ ہضم ہو جائے۔ وہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ نے صبر کے ساتھ کھایا نہیں ہے، دوسرے کا حصہ کھا لیا ہے، اور اس وجہ سے اس کی برکات اٹھا لی گئی ہے۔ یہ بلکہ اہل اللہ تو یہاں پہ شاہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اپنے گھر میں کھاتے ہو، کسی میں گھر میں بھی جاؤ تو ویسے کھایا کرو۔ گھر میں کتنا کھا لیتے ہیں ہم،
ایک آلو ہوتا ہے، شوربہ ہوتا ہے، اس سے ہم 2 روٹیاں کھا جاتے ہیں اور اس میں سکون ہوتا ہے، آسانی کے ساتھ کھا لیتے ہیں اور گھر میں سکون کے ساتھ کھاتے ہیں۔ لیکن آپ شادیوں میں جاتے ہیں، دعوتوں میں جاتے ہیں، اور کس طرح عالم حشر ہوتا ہے، پھر اس میں سکون نہیں ہوتا ہے اور پھر انسان حریص رہ جاتا ہے۔ تو اس ضمن میں فرمایا کہ اگر کوئی پھل زیادہ ایک ہی پلیٹ کے اندر پڑے ہوئے کھانے زیادہ ہیں تو پھر ان کو اپنے انداز، جیسے کہ آج کل ہوٹلوں کے اندر ہوتا ہے یا دوسری مجالس کے اندر آتا ہے، بڑی بڑی مجالسوں کے اندر، تو وہ اس کو پھیراتے رہتے ہیں، وہ کا لینا ایسا جائز ہے۔ کھانے کے اندر فرمایا کہ اس کو پھونکے نہیں مارنی چاہیے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ چائے گرم ہوتی ہے یا دودھ گرم ہوتا ہے، ایسا کر دیتے ہیں، آپ کے منہ سے جراثیم نکلے ہوتے ہیں اور درمیان میں سے بھی ہوا کے اندر بھی جراثیم ہوتے ہیں، وہ اس کے اندر مل جاتے ہیں۔ تو اس سے کھانے کو گرم ہو یا جیسا بھی ہو اس کو پھونکے نہیں مارنی چاہیے۔ یہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ جب سرید ہو، جو آپ نے چاول کھانے ہیں تو ان 3 انگلیوں کے ساتھ کھاؤ، یا جو 5ویں منگوانی تو وہ بھی منگوا لو، لیکن جب منہ میں ڈالنا ہے تو یہ 3 انگلیوں کا لقمہ جو ہے بنا کر آگے لے کر جاؤ، اور پھر ان انگلیوں کو چاٹنا بھی ہے آپ نے۔ بعد میں جب کھانا کھا لو تو انگلیوں کو چاٹو، کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسے سلائیوا بنتا ہے جو آپ کے نظام میں وہ اس سے معامل ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ اہتمام جو ہے وہ لازم رکھنا۔ پانی پیتے ہوئے پانی گلاس کے اندر ہی سانس نہیں لینا چاہیے، پی رہا ہے بندہ تو اس کو سانس باہر لے کر پھر پیے۔ آقا علیہ السلام فرمایا کہ پانی کے لیے 3 گھونٹ، یعنی سانس لے کر یا 1-2 سانس لے کر اس کو پیا جائے، 3 نشستوں کے اندر، یعنی پہلے پیا آپ نے 2 گھونٹ، اور تاکہ آپ کے معدے کے اندر وہ ٹمپریچر جو ہے وہ نارمل کر دیا جائے۔ ٹھنڈا بھی پی رہے ہیں تو 1-2 گھونٹ پی لیں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پئیں اور سانس لے کر درمیان میں پئیں۔ یہ شاف میں کھانا پینے کھاتے ہوئے یا پیتے ہوئے تکیہ لگا کر نہیں کھانا پیے جائے۔ تکیہ لگا کر کھانا وہ منع کیا گیا ہے، یہ اجمیوں کا اور مجوسیوں کا کام ہے۔ تو میں کہ جب بھی آپ کھانا شروع کرنا ہے تو دائیں جانب سے شروع کریں۔ آپ نے کھانا ڈال لیا ہے تو یہ نہ کہو کہ بزرگ آدمی ہے، یا تو پہلے بزرگ آدمی کو دے دو عالم دین کو، اس عالم دین کو بھی کہنا کہ اس طرف سے شروع کریں، دائیں جانب کو دے دیں، اور ایسا آتا رہے، یہ برکات پیدا ہو جائیں گی۔ پھر یہ فرمایا کہ بڑی اہم ترین بات ہے کہ آج کے دنوں کے اندر کہ ہم سونے کے برتنوں کے اندر، چاندی کے برتنوں کے اندر کھانا کھاتے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، اگر چاندی کے برتن کے اندر یا اور چیز برتن کے اندر آ گیا ہے تو اس کو اپنی روٹی کے اوپر ڈال لو اور اس طرح کھاؤ۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسی ہی چیزیں مرویات ہیں۔ نصرت شاہ فرمایا کہ کھانے کے اندر اگر کوئی نمک زیادہ ہے یا اس کو ذائقہ نہیں ہے یا کوئی اس کے اندر کچھ کمی بیچ رہ جاتی ہے تو اس کے اندر نقص نہ نکالیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کک سے باورچی سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، گھر کے اندر بھی جو جتنا آپ نے کھانا کھانا ہے اتنا لے لیں اور اس کے اندر عیب نہ نکالیں، کیونکہ بے شمار لوگ جو ہیں اس کو کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، آپ کے مزاج کے مطابق نہیں آتا ہے۔ بلڈ پریشر کا مریض ہے، اس کو تھوڑا سا نمک ہے وہ زیادہ لگتا ہے۔ یہ جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں وہ تھوڑی سی مرچیں ہوتی ہیں ان کو بھی زیادہ محسوس ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو کھانے کے اندر جو ہے وہ عیب نہیں نکالنا چاہیے، بلکہ جتنا کھانا تم کھانا چاہتے ہو وہ کھا لو اور اس کے بعد
اس کو اپنے سے علیحدہ کر دیں۔ فرمایا کہ گرم گرم کھانا جو ہے وہ نہیں کھانا چاہیے، بلکہ اس کو یعنی معتدل انداز کے ساتھ کھانا چاہیے۔ کھانے کے دوران اگر چھینک آ جاتی ہے، بشری تقاضے ہیں، تو فوراً فرمایا کہ اپنے ہاتھ منہ کے اوپر ہاتھ رکھو، یہ نہ ہو کہ آپ کے منہ سے چھینک کے ذریعے سے سارے برتنوں کے اندر وہ ذرے چلے جائیں تو لوگ کراہت محسوس کریں گے۔ فوراً علیحدہ کر کے اپنے ہاتھ ڈال کر، یا رومال ہے آپ کے پاس، اس کے اوپر اپنے منہ کے اوپر رکھیں، ناک اور منہ دونوں کے اوپر، تاکہ یہ چیز جو ہے وہ، یہ دیکھو معمولی چیزیں ہیں لیکن اس کے آداب دیکھو کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کو کیسی وصیتیں اور کیسی نصیحتیں اور کیسے واعظ کیا کرتے تھے۔ یہ ہیں وہ آداب جس سے انسانیت کو معراج ملتی ہے۔ شائستگی کردار کے اندر، گفتار کے اندر، احوال کے اندر پیدا ہو جائے تو یہ بندہ مومن کی یہ کیفیات پیدا ہو جاتی ہے۔ اس چیز کو ہم نے لازمی طور پر اہتمام کرنا ہے اس چیز کا۔ پھر اس نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کھانا کھا رہے ہو، اچھا کھانا ہے، کوئی غلام ہے یا نوکر ہے آپ کا، وہ بھی غور سے دیکھ رہا ہے، تو اس کو ایک لقمہ یا ایک بوٹی اس کو بھی دے دو، تاکہ اس کی حریص نگاہیں آپ کے کھانے کی طرف للچائی نگاہ سے نہ دیکھتی رہیں اور آپ کے بارے میں اپنے دل کے اندر وہ کچھ اور خیالات تصور کرے، تو اس کی نظر سے اور اس کی حریص نگاہوں سے بچنے کے لیے اس کو ایک لقمہ دے دیا جائے۔ اس سے فقیر آتا ہے، اس کو بھی ایک لقمہ دے کر کہو کہ پیچھے چلے جاؤ، اب ہم کھانا کھا لیں گے، پھر بعد میں تمہاری بھی خدمت کر دیں گے۔ تو یہ کھانا کھانے کے اوپر پھر ارشاد فرمایا کہ جو تم بھی کھانا کھاتے ہوئے برتن کو صاف کرنا چاہیے۔ ہم کھانا اتنا ہی ڈالیں جتنا ہم نے کھانا ہے۔ برتن، اس کے بارے میں ایک واقعہ بیان کر کے اس کو ختم کرتے ہیں، اور بہت سے ابھی کھانے کے آداب ہیں، وہ ہم اگلی نشست کل بھی بیان کریں گے۔ کون سے کھانے نہیں کھانے چاہیے، کس محفل کو، کس دعوت کو قبول کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری دعوتیں جو ہیں اس میں گانا بجانا بھی ہوتا ہے اور اس طرح دوسری بھی باتیں ہوتی ہیں۔ کھانا صاف، برتن کو صاف کر کے، ایک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت بیان کی ہے، یہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے برتن کو صاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو گناہوں سے صاف کر دیتا ہے۔ جو کھانا بچ جاتا ہے اس کو شیطان کھاتا ہے، شیطان اس کے اندر منہ مارتا رہتا ہے۔ فرمایا کھانے کے اندر جو تم ڈالتے ہو اس کے اندر ایک ذرہ، ایک لقمہ ایسا ہے جو برکت والا ہے، اور اس لقمے کی وجہ سے سارا کھانا آپ کے لیے وہ باعث برکت بن جاتا ہے۔ اس لیے اگر تم نے چھوڑ دیا وہ کھانا، ہو سکتا ہے کہ وہی برکت والا ہو۔ بعض اوقات یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ جو کھانا کھا رہے ہیں وہ آپ کے منہ سے گر جاتا ہے، اچھی بوٹی کھا رہے ہیں، بس آم وغیرہ آپ چوس رہے ہوتے ہیں، تو اچھے کھانے کے اوپر شیطان جس بابرکت کھانا جو ہوتا ہے اس کے اوپر شیطان جھپڑتا ہے، آپ کے ہاتھ سے گرا دیتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام فرمایا، اس کو لقطہ کہتے ہیں، فرمایا کہ اگر وہ ایسی جگہ پہ گرا ہے کہ آپ دھو کر اس کو کھا سکتے ہیں تو وہ کھا لو، اگر نہیں تو پھر اس کو کسی اور ضائع نہ کرو، کسی جانور کو یہ دھو کر آپ نے کراہت کرتے ہیں تو کسی غریب آدمی کو دے دو۔ وہ بوٹی وغیرہ ہے یا جو لیگ پیس گر گیا ہے یا کوئی اچھا کھانے کی قابل چیز ہے، اس کو کسی اور کو دے دیں آپ۔ ایسا کھانے کے اندر مکھی وغیرہ جب گر جاتی ہے اس کا بھی ہم ذکر کریں گے، لیکن آباد میں حدیث بیان کر رہا ہوں جس کو امام غزالی لے آئے ہیں۔ ایک بادشاہ نے
ایک عالم دین کو دعوت دی ہے۔ وہ عالم دین اہل اللہ میں سا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں، ہر عالم دین تو نہیں کوئی اللہ کا ولی ہوتا، لیکن اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ عالم دین بھی ہوتا ہے۔ تو وہ اللہ کا ولی سادہ سیدھا اور نہایت ہی عاجز کے سارے کے ساتھ رہنے والا، بادشاہ کے ساتھ تعلقات تھے۔ بادشاہ نے اس کو دعوت دی کہ آج علماء کی دعوت ہے، عمراء بھی آ رہے ہیں، تم بھی آ جاؤ۔ وہ اللہ کا ولی گیا، گھر کے اندر اس کی بڑی ہی تنگ دستی اور مفروق الحالی تھی۔ بچی کی بھی شادی کرنی تھی اس نے، لیکن اپنی عزت نفس کی بنا پر کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا۔ ایسے لوگوں کو ہمیں تلاش کرنا چاہیے معاشرے کے اندر۔ اب وہ جب گیا تو اس نے کھانا ڈالا گیا، کھانا ڈالا تو اس نے برتن تھوڑا جو چھوٹا جو جتنا بھی تھا کھانا کھانے کے بعد اس کو انگلی کے ساتھ چاٹنا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے کہ عمراء کی محفل تھی، تو بادشاہ کہنے لگا کہ آپ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ کسی اور عالم دین نے، امیر آدمی نے ایسا عمل نہیں کیا ہے، تو یہ ہمارے دسترخوان کے شایع نشان نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنی انگلی سے چاٹنا شروع کر دیں اور ڈال لیں۔ آپ اتنا پڑا ہوا کھانا تو آپ اس برتن کے اندر جو لگا ہوا ہے اس کو کیوں چاٹ رہے ہیں؟ وہ اس دور کے اندر کیونکہ بادشاہ مسلمان بڑے علم دوست ہوا کرتے تھے، تو وہ عالم دین کہنے لگا مہمان میں آقا علیہ السلام کی سنت کو ادا کر رہا ہوں، میں آقا علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتا ہوں۔ جب بادشاہ نے یہ بات سنی، فرمایا کہ کوئی اور سنت ادا نہیں کر رہا ہے، اس بندے نے اس پورے مجلس کے اندر سنت کو آباد کر دیا ہے، زندہ کر دیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ایسے موقع کے اوپر، ایسے حالات میں کہ جب میری سنت وہ ختم ہو رہی ہو، جو شخص میری سنت کو زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہید کا ثواب عطا کرے گا۔ فرمایا کہ جب یہ کہا کہ اس نے سنا کہ سنت ادا کر رہے ہیں، تو فوراً خادم کو کہا کہ میرے اس جگہ طاق میں جاؤ، ایک اشرفیوں کی تھیلی لے کر آؤ کہ اس نے آقا علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ بادشاہ نے تھیلی پیش کی، ایسے فوراً کہا الحمدللہ صدقت یا رسول اللہ۔ عالم دین نے کیا کہا؟ صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا ہے۔ فرمایا کیا کوئی اور بھی مسئلہ ہے؟ میں کہ حدیث تو بیان کر دی ہے، تو آپ اس بارے میں کیا، میں تو آپ کو ریوارڈ جو دے رہا ہوں آقا علیہ السلام کی سنت کے ادا کرنے کے اوپر دے رہا ہوں، تو آپ نے کیا کہہ دیا کہ صدقت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ نے سچ ہی فرمایا ہے۔ میں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو برتن کو صاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتا ہے۔ اچھا یہ بھی حدیث ہے؟ فرمایا کہ اور اشرفی تھلیوں کے لے کر آؤ، اور فرمایا کہ آ کر پھر بیان کر دو۔ اور اس طرح ایک سنت کو ادا کرنے سے عالم دین کے اندر جتنے بھی اس کی مشکلات، حاجات اور ضروریات تھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو پورا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ اس حکمتوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔